کیا آپ بھی بننا چاہتے ہیں پروفیشنل اور سرٹیفائڈ ایسٹرالوجر؟ پاکستان ایسٹرالوجیکل اکیڈمی ہر سال کی طرح اس سال اکتوبر میں بھی انعقاد کرنے جا رہا ہے ایسٹرالوجی کلاسز کا۔ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے بن سکتے ہیں سرٹیفائڈ ایسٹرالوجر، یا کاشانہ زنجانی راولپنڈی میں ویک میں ایک دفعہ اس کلاس کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ ابھی رابطہ کیجئے ایڈمیشن کے لیے، نمبر سکرین پر موجود ہیں، یا SayyedAliZanjani.com پہ جا کے وہاں پہ جو رابطہ نمبر ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے ایڈمیشن کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، 21 سے 27 سپتمبر کے دوران آنے جا رہا ہے سال کا آخری شمسی گرہن۔ سال کا آخری جو گرہن ہے جزوی شمسی گرہن ہوگا، جو 21 اور 22 سپتمبر کی درمیانی شب برج سملہ میں 4 درجے 52 دقیقے پر ہو سکے گا۔ گرہن کی ابتدا 21 سپتمبر رات 10:29، مکمل گرہن 22 سپتمبر نصف 12:41۔ گرہن کا خاتمہ 22 سپتمبر صبح قبل طلوع آفتاب اور 2:53 پر یہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ گرہن کا دورانیہ 4 گھنٹے 24 منٹ رہے گا، جبکہ یہ گرہن انٹارکٹیکا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، آئرلینڈ، فجی میں دیکھا جا سکے گا۔ سورج گرہن کے حوالے سے نماز آیات جو پڑھی جاتی ہے، نماز خسوف خاص طور پہ، اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں تو زنجانی جنتری یا بارہ امامیہ جنتری 2025 کی PDF فائل منگوا کر آپ اس کا طریقہ کار دیکھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور گرہن کے حوالے سے صدقہ جو بنتا ہے 10 کلو باجرہ یا 1 کلو باجرہ، یہ 1 مٹھی باجرے کا صدقہ بھی آپ دے سکتے ہیں، یا حسب توفیق بھی اگر آپ نکالنا چاہیں تو گرہن کے دوران یا گرہن کے بعد آپ اس کا صدقہ نکال سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ویکلی ہورosکوپ کی جانب۔ 21 سپتمبر سے 27 سپتمبر یہ ہفتہ تمام زوڈک سائنس کے لیے کیسا رہے گا؟ برج حمل ایریز کی اگر میں بات کروں تو اس ویک کا آغاز پیار محبت کا عنصر غالب رہنا، لیکن سر درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس ویک کے درمیانے حصے میں صحت خراب ہوگی، خرچہ بڑھ جائے گا، لوگوں کے رویے آپ کو مایوس کریں گے۔ لین دین کے معاملات میں احتیاط کریں، دھوکہ دہی فراڈ کے اندیشے کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ چلتی ہوئی نوکری میں اچانک پرابلم کو آ جانا یا کوئی ایسی بیماری ڈائگنوز ہو جانا جو خاندان یا فیملی میں کسی کی نہ ہو۔ بیرون ملک جانے والوں کے لیے، امیگریشن والوں کے لیے پرابلم رہے گی۔ بہرحال اس ویک کا اختتام جو ہے آپ کے لیے خوش آئند ہے، جس میں پیسے بھی آئیں گے، خریداری بھی ہوگی، تعلق داری میں بہتری اور ازدواجی زندگی پرسکون۔ برج سور ٹورس، اس ویک کا آغاز گھر کی ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں، زیادہ تر وقت ہو سکتا ہے کہ فیملی کے ساتھ گزارنے کا موقع ملے۔ اس ویک کے آغاز سے ہی آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر کشادگی رزق کے حوالے سے معاملات بہت اچھے رہیں گے۔ کوشش کریں وہ افراد جن کا روزگار نہیں ہے، اوپر سے گرہن کے ایام میں جنہوں نے کچھ چھوڑنا ہے اس ویک کے درمیانی حصے تک چھوڑ سکتے ہیں، چاہے وہ بری عادات ہوں، چاہے برے تعلق ہوں، یا کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے اس سے جان چھڑانا چاہتے ہوں، تو چھوڑنے کے لیے 21 اور 22 تاریخ سے لے کے 25 تاریخ تک کے ایام بہت اچھے رہ سکتے ہیں۔ دوستوں سے بہرحال ملاقات ہو جائے گی، کسی تقریب میں شرکت متوقع۔ آن لائن ٹریننگ والوں کو نقصان کا اندیشہ ہے، اچانک بڑا جرمانہ نقصان ہو سکتا ہے، غیر ضروری تقریبات سے گریز کریں۔ اس ویک کا اختتام آپ کی صحت کو خراب کرے گا، قرضہ بڑھ سکتا ہے، خرچہ بھی بڑھ سکتا ہے، لوگ آپ کو تنگ کریں گے، آپ کے پیسے چوری ہو سکتے ہیں۔ برج جوزہ جمنائے، اس ویک کا آغاز متوقع ہے کہ اندرون ملک سفر سے رہے، کام کاج کاروبار میں تیزی اور منافع کا رجحان رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ نیند آپ کی بہرحال پوری نہ ہوگی، دوسروں سے نظریاتی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس ویک کا درمیانی حصہ گھر کے ماحول کو کشیدہ کر سکتا ہے، گھر کی کوئی مہنگی چیز خراب ہو جانے سے یا والدہ کی صحت خراب ہو جانے سے پرابلم رہے گی۔ یہ وقت تبدیلی رہائش یا اپنی عادات کی تبدیلی کا اس طرح سے نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایک طویل عرصے سے کسی پریشانی کا شکار ہیں تو اس کے لیے تبدیلی ضروری ہو جائے گی۔ کسی ایسے فرد سے ملاقات متوقع ہے کہ جو آپ سے وعدہ کرے گا لیکن ہو سکتا ہے وعدہ وفا نہ ہو سکے، تو بہرحال جس بھی چیز میں انوالور ہیں اس کو زیادہ سیریس نہ لیں۔ ویکنڈ آپ کا بہرحال خوشگوار ہے، تقریب میں شرکت ہے، منافع رہے گا، دوستوں سے ہمراز سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اپنے وجود کی پاکیزگی اور بد اثرات سے حفاظت کے لیے ابھی آرڈر کیجئے ارک پاکیزہ SayyedAliZanjani.com پہ۔ برج سرطان کینسر، اس ویک کا آغاز دوسروں سے دل کی بات کرنے سے ہو سکتا ہے کہ لب و لہجے میں نرمی شائستگی رہے گی، رشتہ دار فائدہ دے سکتے ہیں، فائنینشلی طور پہ حالات بھی سازگار رہیں گے، لیکن اس ویک کا درمیانی حصہ غیر ضروری سفر سے گریز کا ہے۔
دوسروں سے نظریاتی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، چلتے ہوئے کام میں پرابلم کو محسوس کریں گے، صحت خراب، انریسٹ ہو سکتے ہیں، نیند پوری نہ ہوگی، والد کی صحت کا خیال رکھیے گا، بہن بھائیوں میں سے کوئی بیمار ہو سکتا ہے، دوران سفر مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لیکن ویکنڈ آپ کا پرسکون رہے گا، زیادہ وقت ہو سکتا ہے فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ گزرے اور گھر کے لیے کوئی مہنگی چیز خریدنے میں کامیاب رہیں گے۔ وجہ اثر لیو، اس ویک کا آغاز مستقل مزاجی ہونے سے بہت سے ادھورے کام پائے تکمیل کو پہنچیں گے، شخصیت میں نکھار، ناراض افراد کو منا کر خوشی میسر کریں گے، سیر و تفریح کے لیے بھی معاملات انجام پذیر ہو سکتے ہیں، شریک حیات کے ساتھ تعلقات بہتر، گھر سے باہر کھانا پینا رہے گا، لیکن اس ویک کا درمیانی حصہ خوش خوراکی سے پرہیز کریں ورنہ صحت خراب ہو جائے گی، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، وراثت میں سبکی اٹھانا پڑ سکتی ہے، دوست مایوس کریں گے، خرچہ بڑھ سکتا ہے، ویکنڈ پہ کسی بیمار کی عیادت کو جانا پڑے گا، سفر نظر آتا ہے۔ لوہے تقدیر دولت والی انگوٹھی ابھی آرڈر کیجئے SayyedAliZanjani.com سے۔ برج میزان لبرا، اس ویک کا آغاز دوستوں سے ملاقات متوقع، کسی ایک دیرینہ خواہش کی تکمیل خوشی دے جائے گی، بہن بھائیوں کا ساتھ رہے گا، کام کاج کاروبار میں منافع کا رجحان، تقریب میں شرکت متوقع، انعام لاٹری نکل سکتا ہے، لیکن اس ویک کا درمیانی حصہ احتیاط طلب ہے، بن بلائے مہمان گھر آ سکتے ہیں، کوئی آپ سے مالی مدد معاونت طلب کرے گا، کوئی پیسے لے کر رفو چکر بھی ہو سکتا ہے، قیمتی چیزوں کی حفاظت کریں، دوران نوکری مشکلات پیش آئیں گی، یا اچانک نوکری کا ختم ہو جانا یا کسی سے تعلق ختم ہو جانا کو بہت پیارا چھوڑ کے بھی جا سکتا ہے۔ اس ویک کا اختتام بہرحال آپ کے لیے ہے خوشگوار، جس میں تیزی ہے، دنیا داری کے معاملات میں، کاروباری معاملات میں اور فائنینشیل سٹیبلٹی رہے گی، صحت بھی آپ کی خود اچھی۔ برج عقرب اسکارپیو، اس ویک کا آغاز مستقل مزاجی ہونے سے ادھورے کام پائے تکمیل کو پہنچیں گے، ترقی پروموشن کا عنصر غالب، تعریفی جملے سننے کو ملیں گے، دوسروں سے کام لینے میں آسانی، گھر میں مہمانداری ہو سکتی ہے، تیزی و رہائش میں مصروفیت بڑھے گی، گاڑی سواری کا چیک اپ مینٹیننس کروانے کا موقع، اور ہو سکتا ہے کہ ماضی میں جن چیزوں پر محنت کر رہے تھے اس کے مثبت نتائج حاصل ہو جائیں۔ اس ویک کا درمیانی حصہ دوستوں سے ملاقات کرتے وقت محتاط کا ہے، اپنا راز کسی کو مت دیجیے گا، لیک آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے، محبوب سے لڑائی جھگڑا یا تعلق ختم ہو جائے گا، انعام نکلنے کے بجائے الٹا نقصان ہو سکتا ہے، اور ویکنڈ تک یہ نقصان چلے گا، ویکنڈ پہ کو بھاری بھرکم جرمانہ یا خرچہ ہو جائے گا۔ برج قوس سیجیٹیریس، اس ویک کا آغاز مقدر بخت کی نصیب یاوری سے کہ ہر کام میں آسانی رہے گی، جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے، بہن بھائی صلح صفائی کر لیں گے، تعلقات اچھے ہو جائیں گے، خاندانی امور زیر بحث آئیں گے، بیرون ملک جانے والوں کے معاملات میں چیزیں حتمی شکل اختیار کر سکتی ہیں۔ اس ویک کا درمیانی حصہ عزت کا ہے، رسپیکٹ کا ہے، تعمیر و ترقی ہے، شناسائی کا ہے، لیکن گھریلو معاملات ہوں یا نوکری کے معاملات ہوں اتنا مشورہ دیں جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ دیا گیا مشورہ آپ کے لیے پرابلمز کو پیدا کرے گا۔ آج کسی بڑے افسر سے لڑائی جھگڑا یا بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے، محتاط رویہ اپنا کر رہیے گا، اور گھر کے اندر بھی کوئی بڑا سربراہ ہو تو اس کی بھی عزت آپ پہ لازم ہونی چاہیے۔ اس ویک کا اختتام کسی ایک دیرینہ خواہش کی تکمیل پر منتہا ہوگا، دوستوں سے ملاقات متوقع ہے، محبوب سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے، انعام لاٹری نکل سکتا ہے، کھوئی ہوئی عزت بحال ہوگی۔ نقش فیض، خیر و برکت والا نقش ابھی منگوائیے SayyedAliZanjani.com سے۔ برج جدی کیپریکون، اس ویک کا آغاز ناامیدی، رکاوٹیں، دوران سفر مشکلات، حادثات، صدقہ خیرات دے کر گھر سے نکلیں، پہلی بات کہ نکلیں ہی نہ، خرچہ اگر ہو جائے تو پریشان نہ ہو، آگے چل کے پیسے آ جائیں گے، لب و لہجے میں تلخی، ریلیشن شپ میں پرابلم رہ سکتی ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ نیند آپ کی ڈسٹرب کرے گا، بیرون ملک جانے والوں کے لیے دشواری پیدا ہو سکتی ہے، چلتے ہوئے کام اچانک رک جائیں گے، بگڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، اور اگر ویکنڈ کی بات کی جائے تو ویکنڈ آپ کے لیے ہے خوشگوار، تعلق آپ کے رہیں گے بہتر۔ برج دلو ایکویریس کی اگر بات کی جائے تو ایسے افراد جن کی کہیں پہ رشتے کی بات چیت چل رہی تھی اچانک ختم ہو سکتی ہے، پیسے آنے کی بجائے الٹا نقصان ہو سکتا ہے، غیر ضروری خریداری بجٹ کو اپسیٹ کرے گی، سسرال والوں سے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ، غیر ضروری سفر سے گریز کریں، اجنبی افراد تنگ کریں گے، خرچہ بڑھ جائے گا، ڈاکٹر پہ جانا پڑ سکتا ہے، کوئی بڑا گھر میں بیمار ہو سکتا ہے۔ ویکنڈ آپ کا بہرحال پرسکون ہے، ویکنڈ پہ خواب دیکھیں، اس کی تعبیر معلوم کریں۔ برج حوت پائسس، اس ویک کا آغاز صحت کی خرابی، خرچہ بڑھ جانا، شریک حیات کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، بن بلائے مہمان گھر آ سکتے ہیں، دھوکہ دہی فراڈ کا اندیشہ۔ اس ویک کا درمیانی حصہ آپ کے ریلیشن شپ کو بہتر کرے گا، لیکن شریک حیات کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ کوشش کریں کہ خونی رشتوں کی قدر کیجیے، غیر ضروری اخراجات سے بھی پرہیز کریں، محبوب سے لڑائی جھگڑا رہے گا، اور اس ویک کا اختتام دوران سفر مشکلات، حادثات، غرض کے یہ پورا ہفتہ آپ کے لیے احتیاط طلب ہے، صدقہ خیرات دے کر گزاریے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔